بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. معزز सामने कराम हाज़िर जुमा बुजुर्गों नौजवान साथियों और अजीज बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ बड़ाई और किबरियाई उस खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है जिसने हमें और आपको इस दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात में सबसे बेहतर बनाकर हमें और आपको भेजा और फिर हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम का एक सिलसिला शुरू किया, जिसकी आखिरी कड़ी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके ज़रिए हमें और आपको रुश्द व हिदायत मिली। सामईन किराम, जैसा कि मैंने आपके सामने एक आयत करीमा तिलावत की और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान पढ़ा, इस ज़िम्न में आज की गुफ्तगू का जो उन्वान है, जो रिसाला है, वो है
اللہ کی نعمتوں پر شکر۔ میرے بھائیوں، دنیا کی تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ جسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس کے ایک ایک پرزے پر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بلکہ تمام انسانوں کو کیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہمارا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، خواہ وہ جسم کے کسی بھی حصے سے ہو یا دنیا کوئی بھی چیز ہو۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم کو ملی ہیں تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر، ان کی نعمتوں پر شکریہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو آپ گن نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے اور کن کن نعمتوں سے آپ کو مالا مال کیا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے اور اس دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ سے نکالا۔ واللہ اخرجکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نکالا من بطون امہاتکم، آپ کو اپنی ماں کے پیٹ سے، لا تعلمون شیئا، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، جب پیدا ہوئے تھے، آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، آپ کو کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا۔ یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کی لوازمات کیا ہے، یہ نعمتیں کیا ہیں اور کس طرح ہمیں اسے لانا ہے، حاصل کرنا ہے اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ لا تعلمون شیئا، آپ کو کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا، آپ بالکل کوڑے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لكم السمع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کان دیا، والابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دیا، والافئدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دل دیا۔ کیوں دیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ یہ نعمتیں جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دیا ہے، آپ کو کان دیا ہے، آپ کو ناک دیا ہے، آپ کو زبان دیا ہے، آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صرف 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایسے تو آپ دیکھیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ سر کے بال سے لے کر اور پاؤں کے ناخن تک آپ کہیں بھی غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اچھے انداز میں اس کو ڈھالا ہے، بنایا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صرف 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 3 ہی چیزوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ 3 چیزیں
جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، یہ جسم کے اساسی حصے ہیں، جسم کے یہ بنیادی حصے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر یہ تین چیزیں آدمی کو حاصل نہ ہو تو وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ ان پڑھ اور جاہل رہ جائے گا، اور وہ علم حاصل کرنے والا ہے جس کو کسی چیز کا شعور نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بینائی نہیں دے، بینائی چھین لے، تو یہ دنیا کی جو لوازمات ہیں، دنیا کی جو آسائشیں ہیں، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، اس کو آدمی کیسے دیکھ پائے گا؟ اور اس کے بعد ٹھیک ہے دیکھ نہیں پایا تو کم سے کم سن تو سکتا ہے اگر کان ہے تو، لیکن اگر کان بھی نہیں ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے آپ کو کان دیا ہے۔ ایک آدمی علم حاصل کیسے کرتا ہے؟ ایک آدمی یا تو دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے یا تو سن کر کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اگر دونوں نہیں ہے تو کیسے علم حاصل کرے گا؟ اس کو کیسے معلومات ہوگی کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یا وہ کیسے پڑھ پائے گا؟ میرے بھائیوں، یہ دونوں چیزیں، یہ جسم میں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ جسم کے بنیادی چیزیں ہیں، یہ اساسی چیزیں ہیں۔ کہ ایک آنکھ جس سے آپ دیکھتے ہیں، اور اگر دیکھتے نہیں ہیں تو کوئی آدمی آپ کو بتا سکتا ہے کہ ہاں یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز لکھی ہوئی ہے، تو آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آنکھ بھی نہیں ہے اور کان بھی نہیں ہے تو آپ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، آپ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دل کو جوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل کو جوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہوگا کہ آدمی تو دماغ سے پڑھتا ہے، اپنے ذہن سے کام کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، یہ دل کا تعلق، یہ دماغ کا تعلق اور ذہن کا تعلق بھی دل سے لگا ہوا۔ یہ دماغ کا تعلق اور ذہن کا تعلق جو آدمی پڑھنے میں یا کسی بھی کام میں اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے، اپنے ذہن کا کی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں دل کا تذکرہ کیا ہے، یا اور آپ یہ کہیں گے کہ دل سے آدمی تو پڑھتا نہیں ہے، ذہن سے اور دماغ سے پڑھتا ہے، تو اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس کا تعلق یہ دل سے جڑا ہوا ہے۔ کہ آپ کا دل اگر صحیح ہوگا تو صحیح معنوں میں آپ کا دماغ بھی کام کرے گا، آپ کا ذہن بھی کام کرے گا، آپ کی عقل بھی کام کرے گی۔ لیکن اگر دل آپ کا بیمار ہے، دل فاسد ہے اور دل میں خطورت بھرا ہوا ہے، دل گندا ہے، سیاہ ہے، تو آپ کا دماغ بھی صحیح طور پر کام نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ یہ جان لیجئے کہ دل میں، جسم میں، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اور اگر خراب صحیح ہوتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء صحیح ہوتے ہیں، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اعضاء کیا ہے؟ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ اعضاء کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، یہ تین چیزیں انسانی جسم کے اساسی حصے ہیں، بنیادی حصے ہیں۔ اگر اس میں سے ایک بھی خراب ہو جائے تو آدمی بہت حد تک ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان تینوں چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ذکر فرمایا۔ دوسری جگہ ظاہر سی بات ہے، جب آدمی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ایک انسان صحیح سالم ہو۔ لیکن جب پیدا آدمی ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بلکہ ماں کی پیٹ ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے اور پینے کا انتظام کر دیتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کا بھی اہتمام کر دیا، اس ذمہ داری کا بھی انتظام کر دیا ہے ہمارے اولاد کے لیے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک کامل انسان بنایا اور تمام چیزوں سے ہمیں مزین کر دیا اور ایک اچھا انسان بنایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، پیدا کرنے کے بعد اب اللہ کی ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو کھلائے پلائے۔ ظاہر سی بات ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، دال اور چاول کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، پھل اور فروٹ کی ضرورت ہے، سبزی کی ضرورت ہے، گنے اور اناج کی ضرورت ہے،
میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا، اس نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا اور کہا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ کیا ہے لوگوں، یہاں پر مومن خطاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو رزق دیتا ہے، جو مومن ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے اور جو مومن نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ کیا ہے انسانوں، اے لوگوں، اے دنیا میں کھا کر رکھنے والے انسانوں اور اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے انسانوں، سنو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو رزق دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہے اس کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا آدمی ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا معبود ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا اولیاء ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو یرزقکم من السماء والارض، جو تم کو رزق دیتا ہے کہاں سے؟ آسمان سے اور زمین سے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ اللہ کے علاوہ کہیں کوئی نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آپ کو کھلائے بھی، آپ کو صحت دے اور آپ کو تمام طرح کی نعمتوں سے نوازے۔ یہ کس کے کام ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ فانا تؤفکون، تم کہاں بھٹک رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، کس راہ پر تم چل رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ میرے بھائیوں آیت کریمہ پر آپ غور کریں، آیت کریمہ پر آپ غور کریں۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک کامل انسان بنایا اور کن نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں میں سے چند کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور یہاں پر اللہ نے کہا کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی آدمی ہے، کوئی انسان ہے یا کوئی معبود ہے جو آسمان سے اور زمین سے تمہارے لیے روزی تیار کرتا ہے، تمہیں روزی دیتا ہے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، ہم اور آپ کسان ہیں، ایک دانہ لیتے ہیں، چند دانے کو ہم کھیت میں چھیر آتے ہیں، پھینک آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پودے نکالتا ہے، پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے، اس میں بالیاں عطا کرتا ہے، پھر وہ بالی بڑی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دانے ڈالتا ہے، اور جب دانہ ڈل جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دانہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم اور آپ جاتے ہیں اور اس کو کھیت میں لا کر کے اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک، آپ غور کریں، سوچیں، فکر کریں کہ دنیا میں کیا کیا نہیں ہے، تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادا کرتی ہیں، بلکہ تھوڑی سی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، ہمارے اور آپ کے ذمہ ڈالا ہے، یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ اس کو حاصل کریں۔ دیکھیں کہ تھوڑی سی پیٹ بھرنے کے لیے، بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ذمہ داری دی ہے۔ اس بھوک کو مٹانے کے لیے اور 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے آدمی آج کیا کیا نہیں کر رہا ہے، آج حرام خوری کر رہا ہے، آج ناجائز اور ناجائز کسی بھی چیز میں پرواہ نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اس بات سوچنا چاہیے کہ یہ جو کھاتے ہیں، یہ میوے جات ہیں، یہ قسم کے اناج ہیں، یہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ میرے بھائیوں، ایک نعمت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامل انسان بنایا۔ دوسری نعمت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کے بعد، ہمیں پیدا کرنے کے بعد کھانے اور پینے کا انتظام کیا۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے بعد معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ معاشرے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، لوگ آپس میں مل کر کے رہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، الفت کے ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ اکبر! کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا، کامل انسان بنایا،
اور کامل انسان بنانے کے بعد رزق جیسے جس سے ایک آدمی زندہ رہ سکتا ہے اس کا بھی انتظام کیا، اور معاشرے میں کیسے رہنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اکیلے زندہ نہیں رہ سکتا ہے بہت دنوں تک، وہ یا تو نفسانی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، یا پھر وہ بہت جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے ساتھ جینے کے لیے، الفت کے ساتھ جینے کے لیے ایک چیز کو یاد دلایا کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگ کیا تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے اپنے فضل سے اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس زمانہ جاہلیت کے وقت کو یاد کرو، اس دور کو یاد کرو کہ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے کرتے تھے اور ایک دادا کا جھگڑا پوتا لیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کو یاد کراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم آپس میں بھائی بھائی میں لوگ آپس میں ناچاکی تھی اور دشمن تھے، بلکہ جان لے لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھائی آپس میں بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور قریب تھا کہ تم لوگ جہنم میں گر جاتے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے تم کو بچا لیا۔ میرے بھائیوں، یہ آج جو رشتے ہیں، یہ آج جو رشتے ہیں، بھائی بھائی کا رشتہ ہے، چچا اور بھتیجے کا رشتہ ہے، ماما اور پھوپھے کا رشتہ ہے، یہ تمام کے تمام رشتہ داری میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، آپ کا کوئی پرسانی نہ بھال نہیں ہوتا ہے، آپ کا بھائی آپ کی دلجوئی کے لیے پہنچ جاتا ہے، آپ کا رشتہ دار آپ کی دلجوئی کے لیے پہنچ جاتا ہے، آپ کا بیٹا آپ کی دلجوئی کے لیے پہنچ جاتا ہے، آپ کا دور کا کوئی رشتہ دار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار جو ہے پریشانی میں ہے، وہ وہاں سے چل کر آپ کو آپ پاس آتا ہے اور آپ کی دلجوئی کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین ایسی نعمت، بڑی نعمت ہے جو ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ان تمام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ ہم آپ غور کریں، دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کس طرح سے ہمیں آنے پر نشاور کی، اور دوسری بہت ساری آیتوں میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کیا مجھے یاد کرو اے انسانوں، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکریہ ادا کرو۔ جو میں نے تمہیں دی ہے، یہ دولت عطا کی ہے، یہ نعمت عطا کی ہے، یہ صحت عطا کی ہے، میرے بھائیوں یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ صحت جو آپ کو ملی ہوئی ہے، ہم کو ملی ہوئی ہے، اس کا اگر آپ کو اندازہ کرنا ہے، کسی بھی انسان کو اگر اپنی صحت کا اندازہ کرنا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں اور وہاں دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں اور گڑگڑائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موقع نہیں دے رہا ہے۔ آپ ہاسپٹل کا چکر لگائیں، دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ آج ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ہوں، لیکن ان کو وہ توفیق نہیں مل رہی ہے، ان کے پاس صحت نہیں ہے، چاہنے کے بعد بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں، سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، جو آپ کو صحت ملی ہے، یہ نعمت جو آپ کو ملی ہے، اس نعمت کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 5 وقت اپنی ذبیح نماز کو کھم کریں۔ جو آپ کو نعمت ملی ہے صحت کے طور پر، اس دولت کو اور اس نعمت کو اللہ کے سامنے جھکائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ خوش ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو نعمتوں کا احساس لانا ہے اپنے دلوں کے اندر تو آپ جائیں، آپ شہروں میں جائیں اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں، دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں پیر اور فقیر کلاش لوگ، آپ دلی اور بامبے اور اس طرح کے شہروں میں جائیں، دیکھیں گے کہ ہوٹلوں کے باہر بہت سارے فقیر لوگ جس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لائن لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کچھ اگر ہوٹل والے کو کھلا پلا کر کے اپنے گاہکوں سے بچ جائے گا، جو تھوڑا بہت ہمیں دے گا وہ کھا کر کے اپنی بھوک کو مٹا لیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر اس نعمت کا احساس لانا ہے تو آپ دیکھیے، دنیا گھومیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں نوازا ہے۔
ہم اور آپ اپنے گھروں میں آرام سے کھا رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائق میں بنایا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ ہماری کم نصیبی ہے، یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ اتنی نعمتوں کے بعد بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رات کی نماز اتنی لمبی ہوتی ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ کی رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز اتنی لمبی ہوتی ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دیا ہے، ہمیں ہاتھ دیا ہے کام کرنے کے لیے، چلنے کے لیے پاؤں دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، ان تمام چیزوں کا کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کریں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التحدث بنعمت اللہ شکر، کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں اس کا تذکرہ یہ شکر میں سے ہے۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، آج ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہر نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اگر پوچھیے کہ کرنا ہے ابھی تو بہت ہے، یعنی اس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے چال سے، اپنے ڈھال سے، اپنے ایکٹیویٹیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التحدث بنعمت اللہ شکر، کہ اللہ کی نعمتوں کا آپ اگر تذکرہ کرتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اور اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں ابھی کہاں ملی ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، تو گویا یہ انکار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہ وَمَن لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ، کہ جو آدمی کم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ زیادہ ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ اس لیے جو چیزیں ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس پر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ میرے بھائیوں، وقت بہت تیزی سے گزر گیا اور بھی بہت ساری باتیں کہنی تھی، لیکن ایک بات آپ گرہ ڈانٹ لیں کہ جو بھی اگر آپ کے ساتھ دنیا میں کوئی آدمی بھلائی کرتا ہے تو آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ بڑا بھائی ہے اور بڑے بھائی کی بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن بڑے چھوٹے بھائی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بھی ناشکری ہے کہ جو بھائی آپ کو پال پوس کر کے، اگر آپ کا باپ اس لائق نہیں تھا، بھائیوں نے آپ کی لیے مدد کی اور آپ کو پالا پوسا سنبھالا، کسی بھی طور پر آپ کی ہدایت کی رہنمائی کی، یہ اللہ آپ کے بھائی کا شکریہ ہے۔ چھوٹے بھائی کو چاہیے کہ بڑے بھائی کا شکریہ ادا کرے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ دوسرا مومن کسی بھی طریقے سے ہو، بات سے ہو یا اس کو اصلاح کر کے ہو یا کسی بھی طریقے سے اگر وہ فائدہ پہنچایا ہے تو دوسرے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے مومن بھائی کا شکریہ ادا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں آج معاشرے میں نہیں، یہ معاشرے میں لانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور اس کے بعد اگر کسی بھائی کی طرف سے آپ کو کوئی مدد ملی ہے، کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ ہوا ہے تو آپ اپنے بھائی کا شکریہ ادا کریں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، لیکن اگر میرا انکار کرو گے، میری نعمتوں کا انکار کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری پکڑ جو ہے، میرا عذاب جو ہے وہ سخت۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ جو شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، وہ اپنا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ ادا کرنے سے، فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ اے بندو مجھے یاد کرو اور میرا شکریہ ادا کرو اور نافرمانی نہ کرو، ناشکری مت کرو۔ میرے بھائیوں، بہت ساری آیتیں، بس کہنا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، یا خواہ وہ صحت کے تعلق سے ہو، صحت کے طور پر ہو، یا وہ کھانے اور پینے کی چیز کے طور پر ہو، یا جو بھی طور پر ہو، دنیا کی آسائشوں کے طور
طور پر ہو، جو ہم آرام سے ایئر کنڈیشن میں پٹائی کے نیچے رہتے ہیں۔ میرے بھائی بہت سے لوگ آج ایسے بھی ہیں جو فٹ پاتھ پر سونے کے لیے مجبور ہے۔ آپ جب باہر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کو پہننے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو صحت دی ہے، اس صحت کو لے کر آئیں اور مسجد میں جھک جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے طور پر آپ کو ہم کو دیا ہے، اس میں سے آپ صدقہ کریں، آپ اس میں سے غریبوں کو دیں، محتاجوں کو دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ہے۔ اور اگر کسی بھائی نے، کوئی بھائی نے آپ کی کسی طرف سے مدد کی ہے، تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی موقع آتا ہے، آپ اس کے لیے بھی ہاتھ بڑھا دیں، اور اگر نہیں ہے تو کم سے کم جزاک اللہ خیرا تو ضرور کہیں اسے، اور اپنی زبان میں اگر نہیں کہہ پاتے ہیں اپنی زبان میں بھی کہیں ہاں بہت شکریہ آپ کا، آپ اللہ ایسا کرے ویسا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لعلکم تشکرون، اس کا شکریہ ادا کریں۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان توفیق کی